بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن پاک میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے، ہمیں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں آج نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ ہود۔ اس سے پہلے ہم سورہ یونس پڑھ چکے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا مختصر سا تعارف سورہ ہود کا، اس میں 10 رکوع ہو، جن میں 6 رکوع میں انبیاء رسولوں کے متعلق خبر دی گئی۔ یہ اور سورہ یونس جو تقریباً ساتھ ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے ان کے مضمون بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ سورہ یونس میں جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سستے انداز میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ تفصیل سے تھا۔ اس میں اس کا الٹ ہے، اس میں آپ نوح علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ سستے انداز میں ہے۔ اس میں بہت زیادہ یہ آخری مکہ کے آخری دور کی صورت نازل کردہ، اس میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تنبیہات ان کو دی گئی، اور اس کا یہ حال تھا کہ وہ بہت سخت زمانہ تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شیبتنی ہودم و اخواتها، یعنی مجھے سورہ ہود اس کے ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی اندازہ اس طرح صورتوں میں بے در بے تنبیہات آ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور آخری ساتھ نہ آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ یعنی ان حالات میں صورت نازل ہوئی، جن حالات میں یہ تو اس میں جو موضوع ہے وہ وہی ہے جو سورہ یونس کے جاتا ہے، وہاں بھی اس میں اس سے متعلق یہ دعوت تو یہی دی گئی ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اپنے دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے لیے اساس کو قائم کرو۔ دوسرے پھر ان کو آگاہ بھی یہ کیا گیا کہ یہ حیات زندگی جو ہے وہ ظاہری پہلو پہ اعتماد کر، جن قوموں نے بھی اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا تھا اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکے ہیں، اس لیے ان کو ان جو رسولوں کا قوموں کا حوالہ دیا گیا یہ انہیں مکہ کے آس پاس یعنی عرب کی ہی قومیں تھیں، ان کے متعلق یہ سب لوگ جانتے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ اب ان کے تم ان کے راہ پر نہ چلو، اس کے راہ پر جس تاریخ کی مسلط تجربات سے تباہی ثابت ہو چکے، تم ان پر راہ پر نہ چلو، تمہیں تنبیہ کی جاتی۔ اور پھر ان کو تنبیہ یہ بھی کہ عذاب کے آخرت کے عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے جو اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت کے اگر تم نہ سنبھلے تو پھر وہ عذاب آئے گا جو کسی ٹالے سے نہ ٹلے گا، اور اہل ایمان جو بھی ہوں گے، چاہے وہ مٹھی بھر جماعت ہے، اس کو چھوڑ کر تمام ساری کی ساری قوم کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا، جیسے پہلے قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ نہیں، اس میں اس صورت میں سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اس میں پھر براہ راست ان کو سورہ نوح کا، عاد، سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین اور قوم فرعون کا زیادہ تفصیل سے ذکر کیا گیا، ان پہ ہر کے قوم کا بتا دیا گیا۔ ان قصوں میں خاص طور یہ بات جو نمایاں کی وہ یہی ہے کہ اللہ کا جب فیصلہ آ چکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کا فیصلہ چکانے کے بعد آتے ہیں تو پھر بالکل وہ بے لاگ طریقے سے چکاتا ہے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی ذرا برابر میں رعایت نہیں ہوتی، نہ اس وقت یہ دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اسی کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا، نہ پھر اللہ کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے نہ کسی پیغمبر کی بیوی بچتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایمان و کفر کا جو دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت بھی یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور اللہ کے عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر ایک رشتہ حق کے ساتھ اس کو جوڑ لے اور دوسرے رشتوں کو سب کو کاٹ پھینکے۔ اس موقع پر خون اور نسب کی رشتہ داریاں کا ذرا برابر لحاظ کرنا اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور یہ وہ تعلیم صحابہ کرام کو دی گئی اور وہ صحابہ کرام نے اس کو اس طرح اپنایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، اس کے 2 سال بعد دوسرے سال میں جب جنگ بدر ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنے کسی رشتے کو نہیں دیکھا، باپ بیٹے کی بھی لڑائی ہوئی، چچا اور
بھتیجا اور بھانجا اور خالہ سب، بھانجا اور ماموں سب آمنے سامنے آ گئے، انہوں نے کسی صرف اسلام کی خاطر انہوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، کوئی رشتہ نسب نہیں دیکھا گیا۔ ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو اس کے پڑھ لیتے ہیں پہلا ایک رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وَنَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، صدق اللہ العظیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات، کتاب احکمت آیات، یہ کتاب ہے احکمت یعنی حکمت محکم کی گئے آیات، اس کی آیات، ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن، اس کی طرف، من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر کی طرف سے، یہ یعنی کہ حکمت اور خبردار کرنے والے کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے لئے کہ تم نا عبادت کرو، الا اللہ سوائے اللہ کے، اننی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر و بشیر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، وَنَسْتَغْفِرُوا اور یہ کہ مغفرت چاہو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر، توبو الیہ توبہ کرو اسی کی طرف، یمتعکم وہ دے گا، وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاعن حسنا، متاعن اچھا فائدہ، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ویعطی کل اور وہ دے گا، کل ہر، ذی فضل فضلہ ہر فضل والے کو اور زیادہ فضل دے گا، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي تو بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے لیے، عذاب یوم کبیر عذاب کا، یوم ایک یہ بہت بڑے دن کے عذاب سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، الا خبردار، انہم
بے شک وہ یسنون صدورہم، وہ دوہرا کرتے ہیں، دوہرا کرتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخف لیس لیستخفو منہ تاکہ وہ چھپا لیں اس سے، یعنی اس سے وہ چھپے رہیں، الا خبردار، حین یستغشون، جب تم یستغشون جب تم اوڑھتے ہو، ثیابہم اپنے کپڑے، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے، وما من دابۃ اور نہیں کوئی دابۃ کوئی جاندار، فی الارض زمین پر، الا مگر علی اللہ اللہ کے ذمہ، یا اللہ پر رزق ہوا اس کا رزق ہے، یا ویعلم اور وہ جانتا ہے، مستقرہ اس کے قرار کی یعنی رہنے کی جگہ، وہ مستودعہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، مستقر رہا کہتے ہیں یعنی کہ رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، یعنی دنیا کی زندگی، وہ مستودع ہو یعنی ٹھکا اس کے سونپے جانے کی جگہ، یعنی اس کی خبر، اس کی کہاں ہوتا ہے کہ کہاں اس کو دکھا ہے، کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک کتاب میں، کتاب مبین میں درج ہے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے، خلق السماوات والارض جس نے بنائے، جس میں پیدا کیا آسمان زمین کو، فی ستت ایام 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس کا عرش علی الماء پانی پر تھا، لبلوکم اور یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان زمین بنائے تاکہ لبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، لبلوکم ایکم کون تم میں سے احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل میں، احسن زیادہ اچھا ہے عمل میں، بلا ان قلتا اور اگر قلتا آپ کہیں، انکم یقیناً تم مبعوثون ضرور اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت موت کے بعد، لیقولن تو یہ ضرور وہ کہیں گے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، ان ویسے اگر ہوتا ہے مگر ان کے بعد اگر الا ہے تو وہ نہیں ہے وہ مگر یہ کھلا جادو، فَإِنْ أَخَّرْنَا اور اگر ہم مؤخر کر دیتے ہیں، عنہم العذاب ان سے عذاب، الی امت معدودہ ایک وقت، ایک گنتی کے چند دنوں تک، تو وہ کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ تو وہ کہتے ہیں ما يحبسو کس نے روک رکھا اسے، یعنی اس کو کیا روک رہی ہے، اس کو کس چیز نے روک رکھا ہے اسے، الا خبردار، یوم یاتihim جس دن وہ آئے گا ان پر، لیس مصروفن تو نہیں ٹالا جانے والا، نہیں ٹالنے والا، عنہم ان سے، وحاق بہم اور ڈھانپ لے گا انہیں، ما کانوا بھی یستہزئون وہ جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی وہ چیز کو ڈھانپ لے گی جس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ بتا دیں الف لام را یہ پڑھیں جیسے حروف مقطعات ہیں، کتاب احکمت آیات یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ بھی کتاب کا مطلب یہاں پہ یہ عربی زبان میں کتاب اور اس کے اور معنی جیسے حکم بھی، حکم فرمان شاہی کے معنی بھی کتاب ہی آتا ہے، کہ یہ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں احکامات احکمت آیات یعنی اس میں حکمت والی آیات ہیں، ثم فصلت پھر ان کو بیان کیا گیا ہے، یعنی پھر کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا، من لدن اس کے پاس سے جو حکمت والا اور خوب خبردار کرنے والا ہے، یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو قرآن کی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 صفات بیان کی ہیں، پہلے دیکھیے قرآن، یہ قرآن کہتے ہیں پڑھا جانا، بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یہ قرآن کتاب یعنی لکھا ہوا مجموعہ ہے، یہ دوسرا یہ کہ اس کی صفت یہ کہ یعنی محکم یعنی خوب پختہ مضبوط اور اٹل نازل کی گئی ہے، ان میں کوئی عیب یا کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ وہ مجموعی اعتبار سے کوئی منسوخ ہے، نہ منسوخ ہوں گی، اور نہ ان کے مقابلے میں کوئی کتاب لائی جا سکتی ہے، چاہے ساری مخلوق جمع ہو جائے، ایسی محکم آیات والی کتاب صرف یہی ہے۔ تیسری ہے کہ ثم فصلت ہے، تیسری کسی آیات ایسی واضح ہیں کہ کھول کھول کے بیان کی گئی، کسی آیت کے مفہوم میں کوئی ابہام یا پیچیدگی نہیں ہے، پھر ساری کتاب مختلف صورتوں اور آیتوں میں تقسیم ہے، ہر آیت جدا جدا اور اپنی جگہ مستقل ہے، اور یہ بالکل ایک خوبصورت ہار کی طرح پرو دی گئی ہے، اور نہایت مناسب فاصل اور ترتیب سے اپنی اپنی جگہ پر ان کو رکھ دیا گیا ہے، پھر نزول میں بھی آیات اور صورت ضرورت کے مطابق الگ الگ نازل کی گئی ہیں، فصلت میں سب باتیں آ جاتی ہیں،
پھر یہ چوتھی بات یہ کہ یہ کسی انسان کوئی فرشتے اور جن یا کسی بھی مخلوق کی تصریف نہیں ہے، بلکہ اس ذات پاک کا کلام جو حکیم ہے، حکیم کا ایک معنی پختہ اور محکم بنانے والا ہے، یعنی جس کی بنائی ہوئی ہر چیز نہایت اور محکم پختہ مضبوط ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور وہ ایک حکیم، اور وہ پھر وہ حکیم کا دوسرا معنی حکمت یعنی دانائی بھی ہے، یعنی اس کے قیام تمام آیات کمال حکمت و دانائی سے پورے ہیں۔ اور خبیر یعنی کہ یعنی اس کو اتارنے والا ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی اس کے ہستی کی طرف سے آئی ہے جو ہر چیز کا حکمت والا بھی اور جاننے والا بھی۔ اور پھر کیا بتایا گیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کی، یعنی قرآن اس نازل کیا کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو تو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے کہ سورہ انبیاء میں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا یوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وہی کرتے تھے کہ حقیقت ہی یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں جو میری ہی عبادت کرو، یعنی ہم رسولوں کا مقصد ہی بھیجنے کا یہ کہ ایک اللہ کی عبادت، توحید کی طرف دعوت، ہر رسول کی ایک ہی دعوت رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اننی لکم ان نذیر بشیر، اور بے شک وہ تمہارے لیے اس کی طرف سے، میں اس کی طرف سے نذیر ڈرانے والا اور بشیر بشارت دینے والا ہوں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈرانے والے بھی ہیں اور بشارت دینے والے بھی۔ جب آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے باب بتائے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ، زید، علی اور اپنے خاص دوست ابوبکر صدیق، ان کے سامنے اللہ کا حکم پیش کیا اور وہ ایمان لے آئے۔ پھر جب دوسری آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو ڈرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جیسے جانتے ہیں کوئی صبح پر چڑھ گئے اور قریش کے قبائل کو آواز دے کر جمع کیا، پھر ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر حکم آ گیا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے، اس کے ثواب کی خوشخبری کا پیغام پہنچانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کر دیا۔ تو اسی مقصد کے آپ نے مختلف ملکوں میں جزیرۃ العرب کے لوگوں تک نرمی اور محبت کے ساتھ پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا اور سب کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا۔ پھر تمام دنیا کے بادشاہوں کا آپ نے خطوط بھی لکھے جن میں بشارت بھی تھی اور ان کو ڈراوا بھی تھا، جس طرح روم کے فرمان روا ہرقل کو بھی خوشخبری دی کہ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامت بھی رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور یہ ڈرایا بھی کہ اگر تم اسلام کو سے منہ موڑ لیا تو تمہارے رعایا کہ کفر کا بوجھ بھی تمہاری گردن پر ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حکمرانوں کو بھی ایک پیغام پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے مشرق سے مغرب پہ سارے پیغام پہنچائے تو جاتے ہیں۔ بشیر مقصد رسول کا ہی ہوتا ہے کہ وہ تنبیہ کرنے والا اور بشارت دینے والا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر یہ کہ تم مغفرت چاہو اور اپنے رب سے، یہ اصل میں یہ اس کے ساتھ اللہ تعالی اللہ، یا تم شرک تمہارے یہ دوسروں کے ساتھ اللہ کے سوائے کسی کو پکارتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہو، یا استغفار اور توبہ سے مراد غیر اللہ کی عبادت سے استغفار اور توبہ ہے۔ ثم توب الیہ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، اگر تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، یعنی کہ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ویسے تو استغفار یہ کہ اپنے گناہوں سے معافی بھی ہے، مگر اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی آپ کو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرماتا ہے استغفر اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہم اور جگہ پڑھتے ہیں سورہ کون سی ہوتے ہیں جو سورہ ہود میں ہی آئے شاید کہ جس میں سورہ نوح میں، سورہ نوح اسلام فرماتے ہیں استغفر اللہ تعالیٰ، استغفار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں برسائے گا، جب باغات دے گا اور تمہیں بنین اور بیٹے دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معافی چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے انعامات بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس کا استغفار کا فائدہ یہ کہ تم ملاؤں سے پلٹ آؤ گے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا خلوص سے عزم کرو گے، پھر اگر انسانی کمزوری سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو پھر معافی مانگ لو، اور ساتھ ہی آئندہ کے لیے خلوص دل سے پھر توبہ کر لو، بس اس طرح ساری زندگی ہر لغزش پر خواہ کتنی بار ہو جائے ساری، یعنی یہ جاری رکھو، نہ گناہ کے بعد معافی مانگنے میں دیر کرو، نہ ہی معافی مانگنے کے ساتھ توبہ میں، یعنی اگر معافی توبہ بھی کر لو، اور استغفار توبہ کے فائدے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہ پھر تم اللہ اپنے رب سے معافی چاہو، ثم توبوا الیہ ویؤتکم متاعا حسنا، اور پھر وہ تمہیں ٹھکانہ دے گا بہت زیادہ اچھا ٹھکانہ۔ یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کا بتا، یہ اللہ قرآن کے حساب سے یہاں پہ جو نعمتیں ہیں قرآن کے حساب سے جو دنیا میں زندگی متاع جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ
جس کو دیا کرو فتنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنے میں ڈالنے کے لیے دے دیتا ہے۔ اس سے دھوکہ کو حقاق انسان یہ سمجھتا ہے کہ پھر وہ دنیا پرستی اور اللہ کو فراموش کر دیتا ہے، اور زیادہ تر اسی میں گم رہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ نعمت ہوتی ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھٹکار ہے، اس کے عذاب کو پیش خیمہ ہے۔ اسے پھر اللہ تبارک قرآن میں متاع غرور کہا گیا ہے۔ دوسرے ہے کہ وہ سر و سامان جس سے انسان خوشحال اور قومی بازو ہو کر اللہ کا اور اپنے زیادہ شکر گزار بنتا ہے، اور اللہ اور اس کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق زیادہ اچھی طرح ادا کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے طاقت پا کر دنیا میں خیر و صلاح کی ترقی اور شر و فساد کے استحصال کے لیے زیادہ کارگر کوشش کرنے لگتا ہے، تو یہ قرآن کی زبان میں متعاون حسن کہا گیا۔ تو یہاں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی مانو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اب کچھ کو بری طرح نہیں رکھے گا، جیسے آپ دنیا داروں کے لوگ کے دین پہ چلو گے تو پھر یہاں پہ تو آخرت ضرور سمجھ جائے گی، مگر دنیا تمہاری خراب ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ یہاں پہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ دنیا میں بھی تمہیں دے گا، یہاں پہ بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا، کہ چلو مشکل اگر حالات بھی ہوں بھی تو اس میں سکون ضرور ہوگا، اور پھر حقیقی جو زندگی آخرت کی زندگی اس میں تو کامیابی ایسے ہی لوگوں کے لیے جو سچے اللہ کے ساتھ اس کے مطابق اس کے زندگی صالح زندگی بسر کریں گے، ان کے اعمال اسی کے پیر پاکیزہ اعمال ہوں گے، جن کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے، معاملات درست ہوں گے، جن کے ہر معاملے پر اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ایسے لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے، اور وہ پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی زندگی بھی دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فضل والے کو، یعنی جو بھی اس نے کام کیا اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، یعنی جو اطاعت و نیک عمل جتنا زیادہ ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں زیادہ اجر دے گا۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرتا ہے اس کے لیے ایک ہی برائی لکھ دی جاتی ہے، اور جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے کم از کم 10 نیکیاں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی حساب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے، جس کو جتنا دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پھر وزی فضل فضل والے کو اس کے فضل اس کے درجات کو بلند کرتا، اور پھر یہ بھی کرا دیتا ولو فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، اور اگر تم منہ موڑتے ہو ان باتوں سے، اللہ کے فرمان سے منہ موڑتے ہو، تو پھر مجھے ڈر ہے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا، یعنی وہ دن جو یعنی قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد کفار کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب ہے، تو یہ تو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے پھر اس دن سے مجھے ڈر ہے، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کی بات نہیں کرو گے، اور یہ بت پرستی پر تم اڑے رہو گے، تو پھر میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ تو پھر یہ کہ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس کے لیے تم کو بتایا تھا جیسے ہے نا، کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں کہ جی ایک تو یہ کہ مجرم حاضر ہو، اور دوسرا ہے کہ سزا دینے والا اس پر قادر بھی ہو، یعنی قدرت بھی رکھتا ہو۔ تو یہاں تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق سے راز کرنے والوں کو اپنے پاس حاضر کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اور سب کو اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، تو سب کو اللہ تعالیٰ قدرت دیتا ہے، سزا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو ایسے مجرم کو پھر اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہاں وہی ڈرایا جا رہا ہے، اللہ مرجعکم، تمہارا لوٹنا اسی کی طرف ہے، یعنی تم آخرت کے عذاب کے لیے خوف نہیں ہے کہ تم اس دن کے منکر ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا تم کہیں جا ہی نہیں سکتے، اور چیز بھی پوری طرح قدرت ہے، جب اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی اپنے پاس حاضر کرنے پہ وہ پوری طرح قادر ہے، کیوں نہیں رکھو دوبارہ بلا لے گا، وہ علی کل شیء، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار بے شک وہ دورہ کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، کہ وہ چھپا لیں اس سے چھپا لیں، یعنی ان لوگوں کا رویہ بتایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو ان سے اپنے منہ کو چھپا لیتے تھے، کپڑا اپنے منہ پہ رکھ لیتے تھے کہ ہمیں دیکھ نہ لیں یا ہمیں کوئی بات بتا نہ دیں، تو وہ ان سے ہمیشہ کہتے اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے۔ کیا تو ان کو بتایا تھا کہ اپنے سینوں کو کیوں چھپا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جتنے تم ہو رہے ہو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ چھپتے ہیں، کہاں تک چھپو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، یہ تو نہیں سکتا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم اگر چھپ رہے ہو تو پھر
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कतराते थे, सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, आप आपको देखते तो उल्टे पाँव फिर जाते थे। उनको यही बताया था कि अगर उनसे छुप भी रहे हो तो अल्लाह से छुप के कहाँ जाओगे, अल्लाह से तो छुप नहीं सकते। ये उन लोगों के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा, उन मुसलमानों से दूसरा मफहूम ये भी है कि बहुत ज़्यादा हमारे कुछ मुसलमान या मोमिन ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा शर्माया करते थे, यानी वो नहाते वक्त भी अपने कपड़े उतारने तो बड़ी झिझक महसूस करते थे। उन्हें भी बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ से वाकिफ़ है। अला हीन यस्तगशून सियाबन, जब तुम लपेट लपटे लिपटे होते अपने कपड़ों में, या लो मा यसर्रून मा, वो तो वो जानते जो तुम छुपाते, वो भी जो तुम जाहिर करते हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला से तो कोई चीज़ छुपी हुई है ही नहीं, ना उसे कोई छुपा सकता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला तो तुम्हारे सीनों के हाल तक भी जानता है। यानी जो चीज़ें तुम्हारे सीनों में हैं, जो जाहिर हो रही हैं, उसको तो छोड़ दें, जो हमारे ख्यालात भी हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे जहन में ख्याल आता भी है, तो अल्लाह तबारक व तआला तो हम उस चीज़ से भी वाकिफ़ है, इसलिए उससे छुप छुप के कहाँ जाएंगे। ना ही कोई उससे कोई चीज़ छुपी रह सकती है, ना ज़मीन में ना आसमान में, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। तो इसी तरह के आगे बताया जा रहा है वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी, और ना ही कोई जानदार यानी चलने वाला, दाबतिन कहते हैं, यानी कि इसका मानी ये है कि हर जानदार चीज, हर चलने वाला कोई किस्म का हो, चाहे वो मुजक्कर हो, मोनस हो, आकिल हो, गैर आकिल हो, सब पर इसका लफ्ज का इस्तेमाल होता है। जैसे सूरह नूर में है, वल्लाहु खलक कुल्ल दाबतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बतनी वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम यमशी अला अरबा। यानी अल्लाह के हर चाल चलने वाले हैं जानदार एक किस्म के पानी से पैदा किया, फिर उसमें से कोई वो है जो अपने पेट के बल चलता है, और उनमें से कोई वो है जो दो पाँव पर चलता है, उनमें से कोई वो है जो चार पाँव पर चलता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने पेट पर या दो टांगों पर चलने वाले या चार टांगों पर चलने वाले तमाम जानदारों को दाबतिन फरमाया है। वमा मिन दावतिन फिल अर्द, कोई भी जानदार ऐसा नहीं है इल्ला मगर अल्लाह रिज़्क़, मगर उसका जिम्मा है, उसके रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, उसके रिज़्क़ अल्लाह ही देता है। वह यअलमु मुस्तक़र्रहा, और वो जानता है उसके ठिकाने की जगह, यानी वो उसके रहने की जगह जानता है, वो मुस्तौदा, और वो उसकी सौंपे जाने की जगह भी जानता है। यानी वो अल्लाह जिसका ये हाल है कि एक एक चिड़िया का घोंसला, एक एक कीड़े का बिल उसको मालूम, और उसी की जगह पर उसको सामान भी, उसकी खुराक का बंदोबस्त करता है, और जिसको हर आन उसकी खबर है कि कौन सा जानदार कहाँ रहता है और कहाँ अपनी जान फिर उसके सुपुर्द करेगा। उसके मुतालिक अगर तुम ये गुमान करते हो कि उस तरह मुंह छुपा छुपा कर या कानों में उंगलियां ठोंस कर या आंखों में पर्दा डालकर तुम उसको पकड़े जाने से बच जाओगे, तो ये सख्त नादानी है तुम्हारी तरफ से। अगर तुमने दाई हक से तुम मुंह छुपा भी लिया तो आखिर उसका हासिल क्या होगा, कि अल्लाह से तुम छुप गए। अल्लाह से तो ये, अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है कि तुम्हें ये अमर हक जो भी ये दाई है जो पहुंचा रहा है, आगाह करने की कोशिश कर रहा है, और तुम ये कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह इसके बाद तुम्हारे कानों में ना पड़ने पाए, तुम उससे छुपते हो। तो ये उन्हें बताया गया कि उससे तो अल्लाह तबारक व तआला तो वो है जो एक एक चीज का, एक एक चीज को उसका, उसके उसका अल्लाह को पता है कौन सी चीज कहाँ है, और उसके सौंपे जाने यानी कहाँ वो जाएगा, उसके बनने के बाद भी कहाँ लौटेगा, ये अल्लाह तो कुल्लू फी किताब, और हर हर चीज एक किताब मुबीन में दर्ज है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी पैदाइश से बहुत पहले यह चीज लिख दी है हमारे लिए, अपने इल्म के मुताबिक कि क्या कुछ होने वाला है क़यामत तक की सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने किताब मुबीन में यानी लोह महफूज में लिख रखी है। फिर बताया हुआ हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, वही ये ज़ात है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में। फकान अर्शु अलल माई, और उसका अर्श था उससे भी, यानी कि लगता है कि सवाल किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला तो ज़मीन और आसमान नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला कहाँ था। ये उसका जवाब है, वकान अर्शु अलल माई, कि उसका अर्श पानी पर था। लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और ज़मीन और आसमान इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए, वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है, तुम में से कौन ज़्यादा अच्छे अमल करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया कि ये अल्लाह तबारक व तआला मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें क्यों पैदा करता है। सूरह मुल्क में पढ़ते हैं, अल्लाह तबारकल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम्हें कौन अच्छे अमल करने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा मकसद ये रखा है कि इंसान को और जिन को वो आजमाए। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ये आजमाना चाहता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो गुज़िश्ता और मौजूदा हर बात का इल्म रखता है, उसे ये भी मालूम है कि आइंदा क्या होगा, और आइंदा अगर आइंदा होने वाली चीज़ के मुतालिक ये इल्म के वाक़े हो चुके, उसके वाक़े होने के बाद भी हो सकता है
अल्लाह तबारक व तआला का तो मतलब आजमाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबाला के इल्म के मुताबिक जो कुछ आइंदा होना है वो वजूद में आकर सबके सामने आ जाए, वो नतीजा दूसरों के सामने भी जाहिर हो जाए। वरना अल्लाह तबारक व तआला को तो हर चीज़ का पता है। ये है अल्लाह तबारक, ये हमारे लिए क्या, तो सबको जान ले ताकि उसके वाज़े हो जाए, फिर उसका उसके मुताबिक उसका हिसाब किताब हो। तो आजमाइश ये नहीं है कि अमल में बुरा कौन और अच्छा कौन है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला इस कदर कदरदान है कि अमल में अच्छाई के दर्जात को भी उसने मलूज रखा है। ये नहीं है कि कौन बुरा और कौन अच्छा है, बल्कि हम दरजातुन इंदल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। अल्लाह के यहाँ कई दर्जों वाले हैं, अल्लाह खूब जानने वाला हर तरह का, यानी कि बुरे अमल में सबको एक जैसा नहीं कर दिया। मुनाफिक आग में सबसे निचले दर्जे में होंगे और जो काफिर होंगे उससे ऊपर होंगे। इस तरह सबको एक जैसी सजा नहीं मिलेगी। इस तरह अबू जहल को बहुत ज्यादा सजा मिलेगी और अबू तालिब को उन्हें पढ़ाई बहुत कम सजा मिलेगी। इसी तरह हर हर इंसान जो नेक होगा उसको भी एक जैसे नहीं मिलेगा, हर किसी को अपने दर्जात के मुताबिक अपने अमल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका दर्जा देगा, उसके रहने की जगह जन्नत में उसी के मुताबिक होगी। ठीक है, अल्लाह इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे अमाल करे, उसमें सबकत ले जाए। फिर ये कहा था बोला इन कुल इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौती, और जब तुम कहो, अगर तुम उनसे कहो कि मबऊसून, कि तुम उठाए जाओगे तुम्हारी मौत के बाद, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लज़ीन, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, तो वो इस बात पे आ जाएंगे कि नहीं ये तो जादू है। यानी इस बात पे तो वो आने को तैयार ही नहीं कि ये तुम्हारे इसके बाद भी तुम्हारे साथ होगा, क्या होने वाला है। वो इस बात पे नहीं आते कि ये मरने के बाद इसको यकीन है। ये तो हर आदमी जानता है कि मरना है, मरना तो हर हाल में है, मगर इस बात पे आखिरत का यकीन उन्हें नहीं आता। वो मजाक उड़ाते थे कि ये तो जादू है, ऐसी ऐसी बातें करता है। जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं, कुफार में से एक शख्स आस बिन वाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बोसीदा हड्डी लेकर आया और फिर उसने अपने हाथों से मसल कर उसको हड्डी को रेजा रेजा कर दिया। उसके बाद आपसे कहने लगा कि "ऐ मोहम्मद, क्या अल्लाह ताला इस हड्डी को बोसीदा होने के बाद जिंदा करेगा?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उसे अल्लाह ताला जिंदा करेगा, और सुन, वो तुझे मारेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर तुझे जहन्नुम में दाखिल करेगा। यानी इस तरह वो मजाक उड़ाया करता, हड्डी लेके आ गया कि अल्लाह ताला जिंदा करेगा, और उसने फरमाया दिया जिंदा करेगा, यकीनन करेगा, और उसी तरह वो करेगा, और तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला भी देगा। फिर ये कहा इन अखरना अन्हुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदा लयक़ूलुन्ना हिय हस्बुह, फिर अगर उन हम टाल देते उनसे अजाब, यानी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि, तो फिर वो ये मजाक उड़ाते कि वो क्यों नहीं आता, जिस अजाब की तुम हमें खबरें दे रहे हो वो क्यों नहीं आ जाता। अगर अल्लाह तो कहता है, अगर हम टाल भी रहे हैं तो फिर ये कहते हैं कि किस चीज़ ने उसको रोका हुआ है, यानी इनको किस चीज़ ने अगर रोका हुआ है कि या ऐसा क्यों नहीं आ रहा। ये काफिरों की फितरत में यही वाक़ होती है। कुरान को झुटलाना, अल्लाह की जानिब से भेजी गई हर खबर में शक करना उनकी एक आदत है। अल्लाह ताला अगर एक मुद्दत के लिए अजाब को उनसे टाल देता है तो अल्लाह के रसूल को फौरन वो झुटलाने लग जाते हैं और कहते हैं कि "ऐ मोहम्मद, जिस अजाब की तुम बात करते हो उसे किस चीज़ ने मौखर कर दिया है?" तो अल्लाह तबारक व तआला करें कि तुम जल्दी ना करो, जब आएगा अला यौम यातिम लैसा मसरूफन अन्हुम व हाqa बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जब वो आएगा तो फिर उसे कोई टालने वाला नहीं है, और फिर उसी को तुम्हें घेर लेगा जिसमें तुम जिसका तुम मजाक उड़ाते रहे हो। तो अल्लाह कहता है, जल्दी ना करो, जब तुम नाजिल हो जाएगा फिर कोई ताकत उसे टाल नहीं सकेगी। जैसे सूरह अनकबूत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, और तुझसे जल्दी अजाब को मुतालबा करते हैं। वलौला अजलुम मुसम्मन लजाअहुमुल अज़ाब, अगर एक वक्त मुकर्रर ना होता तो उन पर अजाब जरूर आ जाता। वलयातियन्नहुम बगततम वहुम ला यशउरून, और यकीनन वो उस पर जरूर अचानक आएगा और वो शऊर ना रखते होंगे। यानी वो आएगा, ये तो जरूर आएगा, एक दिन आएगी, सबकी मोहलत अल्लाह तबारक व तआला ने ढील दी हुई है और वक्त मुकर्रर किया हुआ है। अगर ये अल्लाह तबारक व तआला का अगर पहले से ही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये फैसला एक वक्त मुकर्रर ना किया होता तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको कभी का ले आते। तो इसकी ये ना कि आप इसमें जल्दी मचा रहे हैं, वक्त वक्त आएगा, उसके बाद ना कोई अजाब को टाला नहीं जा सकेगा। वो अजाब जैसे ये मजाक उड़ाते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लेगा, फिर उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह का अजाब किस तरह आया गया। इसी तरह उनको आगे हम पढ़ेंगे कि उनको उम्मतों की उन वाक़यात बताए गए, उनको समझाया गया कि जो उन उम्मतें अल्लाह की बातें और रसूल की बातें नहीं मानती उनका अंजाम क्या हुआ। तो यहाँ भी उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सही तौर पर समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अच्छे से अच्छे अमल करने की और उस पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कि हम फिर एक दूसरे से
अच्छे अमल करने में आगे बढ़ें। ये नहीं कि जो अच्छे अमल कर रहे हैं अच्छे से अच्छा करें। मन अहसन अमल, कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है, एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।